أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. صدقات تو ہیں صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے. والعاملین علیہا، اور اس کو وصول کرنے والوں کے لیے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی دل جوئی مقصود ہو. وفی الرقاب والغارمین، اور گردنیں چھڑانے میں اور مقروض کی مدد میں. وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کے لیے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. صدقات کا لفظ فرضی زکوٰۃ پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور نفلی خیرات پر بھی، اور مال غنیمت پر بھی. پیچھے ایک آیت گزری ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، تو وہاں صدقات سے مراد اموال غنیمت ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ و صدقات کے 8 مصارف ہیں، ان مصارف سے باہر یہ مال خرچ نہ کیا جائے. ہاں البتہ اگر ایک مصرف میں ضرورت زیادہ ہے تو باقی مصارف میں کمی کی جا سکتی ہے، یا ان کو بالکل نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے، اور سارے کا سارا مال ایک ہی مصرف میں خرچ کیا جا سکتا ہے. فقراء فقیر کی جمع ہے، اور فقیر مفقور کے معنی میں ہے. فقراء کو زہر کہتے ہیں کمر کے مہروں کو، کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو. گویا فقیر وہ ہے کہ غربت اور افلاس کی وجہ سے جس کی کمر ٹوٹ چکی ہو وہ فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہ ہو. اور مساکین مسکین کی جمع ہے، یہ سکن سے ماخوذ ہیں، اس کا معنی ہے سکون. مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو اس کی تنگ دستی نے جس کی حرکت کو روک کر اسے بالکل ساکن کر دیا ہو، وہ مسکین ہے. بعض اوقات فقراء کا لفظ اور مساکین کا لفظ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اہل علم نے ان دونوں میں کچھ فرق کیا ہے کہ فقیر وہ ہے جو بالکل مفلس ہے، جس کے گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ آمدنی تو آ رہی ہے لیکن اس کی ضروریات کے لیے وہ ناکافی ہے. جیسا کہ فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو کشتی والا جب کشتی میں کام بھی کر رہا ہو تو اس کی جیب بالکل خالی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی آمدنی کم ہوتی ہے اور اس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. تو مسکین ہر وہ شخص ہے کہ جس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پاس کافی آمدنی نہ ہو،
والعاملین علیہا، اور وہ عملہ جس کو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیا جائے. یہ لوگ اگر مالدار بھی ہوں تو ان کو زکوٰۃ کے پیسے سے اپنی محنت کا معاوضہ لینا اور تنخواہ لینا جائز ہے. تو ابن اللتبیہ نامی ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا. تو واپسی پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مال ہے زکوٰۃ کا، اور یہ وہ تحائف ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے ہیں، اس لیے یہ مال میرا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا جلس فی بیت امہ، وہ اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا، پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتا کہ لوگ اس کو تحائف اس کی اماں کے گھر بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے. تو یہ جو تحائف اس کو ملے ہیں، یہ دراصل ہمارا نمائندہ ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، اس لیے ان صدقات، ان تحائف پر اس آدمی کا کوئی حق نہیں. اور اس میں اہل بیت کا اور آل محمد کا بھی کوئی حق نہیں. عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث اور فضل ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال سے کچھ لینے کے لیے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے، آپ لوگوں کو یہ مال نہیں مل سکتا. والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دلوں کی تعریف مقصد ہے، مال غنیمت میں سے اس آدمی کو بھی دیا جا سکتا ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوا لیکن مال دینے سے اس کے مسلمان ہونے کی امید ہو. جیسے کہ غزوہ حنین کے موقع پر صفوان بن امیہ حالت کفر میں ایک مبصر کی حیثیت سے جنگ میں شریک ہوا تھا، لیکن اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ اور دیے. اور ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے اور ساتھ میں 40 اوقیہ چاندی دی. تو 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ آپ نے عطا فرمائے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا یزید، تو آپ نے 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ اس کے لیے بھی دے دیے، یزید بن ابی سفیان کے لیے. تیسری بار انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا معاویہ، تو آپ نے ان کے لیے بھی 100 اونٹ اور 6 کلو چاندی دے دی. تو اکیلے سیدنا ابو سفیان کے گھر میں 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ چلے گئے. اور مقصد اس سے یہ تھا کہ اسلام کے دلوں میں راسخ ہو جائے، اور یہ جس طرح پہلے کفر کے میدانوں میں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، اب اسی طرح اسلام میں داخل ہو کر کفار کے خلاف لڑائیاں کریں اور اسلام کا دفاع کریں. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے. انہوں نے پھر مانگا تو آپ نے 100 اونٹ اور دے دی. تو تالیف قلوب کے لیے آپ نے دیکھا کہ عیسائی اور دیگر کافر لوگ اسی طریقے سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو اپنے دین سے برگشتہ کر رہے ہیں. وہ ان کا علاج کرتے ہیں، ان کو تعلیم دلواتے ہیں اور ان کے قرضے ادا کرتے ہیں اور ان کے ضروریات کو پورا کرتے ہیں. تو لوگ ان کی اس خیرات سے متاثر ہو کر عیسائی بن جاتے ہیں. تو اسلام کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کفار کو قریب کرنے کے لیے جو اسلام میں کچھ دلچسپی رکھتے ہوں، وہاں پہ یہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے. وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلام کو آزاد کرانے میں، یا ایسا مکاتب غلام جس نے اپنے مالک سے طے کر لیا ہو کہ میں اتنے پیسے آپ کو دے دوں گا تو آپ مجھے آزادی دے دیں،
ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دینا جائز ہے۔ والغارمین، اور مقروض لوگ جنہوں نے مسلمانوں کی صلح کروانے کے لیے کوئی تاوان اپنے ذمہ لے لیا ہو یا کسی کی دیت اپنے ذمہ لے لی ہو اور اس طرح وہ بوجھ تلے آ گئے ہوں جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو، تو ان کو بھی اس مال سے دینا جائز ہے۔ اور اللہ کے راستے میں سے مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ مال دیا جا سکتا ہے۔ اور اہل علم نے اس میں 2 چیزیں اور بھی شامل کی ہیں، فرمایا کہ مدارس، دینی مدارس، ان پر خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، اور حاجی اگر اس کے پاس خرچہ کم پڑ گیا ہے تو اس کی مدد کرنا بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر اگر مالدار بھی ہو لیکن سفر کے دوران اس کے پیسے ختم ہو گئے ہوں اور اس کو ضرورت ہو تو اسے بھی صدقات میں سے دیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ کہہ کر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ زکوٰۃ کی تقسیم کا کسی کو اختیار نہیں، نہ امت میں سے کسی فرد کو اور نہ خود نبی کو، بلکہ اللہ نے یہ 8 مصارف خود طے کر دیے ہیں، اب ان کے اندر رہنا ہے، ان سے باہر نہیں نکلنا۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں وہ تو ایک کان ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں منافقین کہ یہ تو میرے کان ہیں، ہر آدمی کی بات سن کر اس پر یقین کر لیتے ہیں، کانوں کے کچے ہیں۔ چونکہ بات سننے والا اپنے کان سے بات سنتا ہے، اس لیے جس شخص نے ہر ایک کی بات سنی اس کو اذن کہہ دیا۔ جیسے کہ جاسوس کا کام ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، تو اس کا نام ہی عین رکھ دیا کہ وہ آنکھ ہے، گویا کہ وہ آنکھ سے دیکھ کر دشمن کو خبریں پہنچاتا ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ لاؤ جی پیغمبر تو کانوں کے کچے ہیں، ہر آدمی کی بات مان لیتے ہیں۔ فرمایا کہ نبی خیر کا کان ہے، وہ بات سنتے تو ہر آدمی کی ہیں لیکن مانتے صرف مومنوں کی ہیں جو پکے مومن ہیں، اور منافقین کی بات سن کر آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یحلفون باللہ لیرضوکم، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کریں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں یہ کہ اسے راضی کیا جائے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ہیں مومن۔ ایک منافق نے
کہا کہ دیکھو جی ہمارے سردار اور ہمارے رئیس بڑے عقل مند لوگ ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو یہ لوگ پاگل تو نہیں کہ ان کی مخالفت کرتے۔ یہ بات ایک صحابی نے سن لی، مخلص صحابی نے، تو اس نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی۔ آپ نے اسے بلوایا تو منافق قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں۔ تو صحابی نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے سچا کر، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ آپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار تھا کہ اسے راضی کیا جائے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ وہ شخص جو مخالفت کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فأن لہ نار جہنم، تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ ہے رسوائی بہت بڑی۔ یحادد حد سے ماخوذ ہے، اور حد کا معنی ہے ایک جانب ہونا، تو باب مفعلہ چونکہ دونوں طرف سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور رسول ایک طرف ہیں اور وہ ایک طرف ہو کر ان کا مقابلہ کرتا ہے اور ان کی مخالفت کرتا ہے۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے نار جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ترجمہ ایک بار، انما الصدقات للفقراء، صدقات تو صرف فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین والعاملین علیہا، اور مسکینوں کے لیے اور ان کو وصول کرنے والوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی دلجوئی مقصود ہو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، والغارمین، اور مقروض لوگوں کا قرض ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ومنهم الذین یؤذون النبی، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں وہ کان کا کچا ہے، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے، یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے، والذین یؤذون رسول اللہ،
اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو لہم عذاب علیم لهم عذاب أليم ان کے لیے عذاب ہے تکلیف دینے والا ان کے لیے عذاب ہے تکلیف دینے والا یحلفون باللہ لکم یحلفون باللہ لکم وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں لیرضوکم تاکہ تمہیں راضی کریں تاکہ تمہیں راضی کرے واللہ ورسولہ واللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کا رسول اور اللہ اور اس کا رسول احق ان یرضوہ احق ان یرضوہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اسے راضی کیا جائے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اسے راضی کیا جائے ان کانوا مؤمنین ان کانوا مؤمنین اگر وہ ہیں ایمان والے اگر وہ ہیں ایمان والے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ کیا نہیں جانا انہوں نے کہ وہ جو شخص مخالفت کرے اللہ کی کیا نہیں جانا انہوں نے کہ جو شخص مخالفت کرے اللہ کی ورسولہ ورسولہ اور اس کے رسول کی اور اس کے رسول کی فأن له نار جہنم وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالداً فیہا خالداً فیہا اس میں ہمیشہ رہے گا اس میں ہمیشہ رہے گا ذالک الخزی العظیم ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ یہ ہے بہت بڑی رسوائی یہ ہے بہت بڑی رسوائی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.